یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے قتل کیا، جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گی، کیا اس میں معاویہ تھے؟ بہت اچھا سوال ہے حالات کے اعتبار سے۔ یہ ایکچول میں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو پیش کر کے بیٹھ جائیے، ہو گیا نا سوال آپ کا، اپنی اطمینان سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کو پیش کر کے بعد نیم رافتی جو ایک فرقہ پیدا ہوا جو آج کل اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، معاذ اللہ، حقیقت میں مولائی نام کا کوئی فرقہ تاریخ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ نئے ابھی پیدا ہوئے جو کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اور مولا علی کی آڑ میں سارے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سخت توہین کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کافر تک کہہ رہے ہیں بہت دیر۔ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو قتل کیا جنگ صفین میں، حضرت علی اور امیر معاویہ سے درمیان میں جو جنگ ہوئی جنگ صفین، اس میں یہ قتل ہوئے، جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ کی گہرائی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں گروپ میں ایک گروپ اور تھا جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے، جو عبداللہ ابن سبا کا گروپ تھا۔ یہ حضرت علی کے ساتھ بھی شامل تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی شامل تھا۔ عبداللہ ابن سبا ایک فتین قسم کا یہودی شخص تھا جو ظاہراً عثمان غنی کے زمانے میں اسلام لایا۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا، تاریخ طبری میں اس کا ذکر ہے، ابن اسیر نے الکامل میں ذکر کیا، ہمارے جتنے محدثین اور مورخین ہیں سب نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ابو داؤد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بلکہ میں یہاں تک بتا دوں کہ نہج البلاغہ جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے جو حضرت علی کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا وہ تھا کہ جو ایک یہودی تھا، حضرت عمر سے اس کو بڑی حسد و بغض تھی، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا، وہ ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر اسلام لایا اور پھر فتنے پیدا کیے اور ایک ایسا گروپ پیدا کیا اس نے منافقین کا، جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کے درمیان مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہ اپنے آپ کو بٹوارا کر لیتے تھے، آدھے ادھر ہو جاتے تھے آدھے ادھر ہو جاتے تھے اور جنگ کے شعلوں کو بھڑکاتے تھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تو حضرت عمار کو جس گروپ نے قتل کیا، مورخین تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ساتھی نہیں تھے بلکہ سبائی گروپ تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم اس تاریخ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر میں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر تاریخ کی بات جب آپ کر رہے ہیں اور حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر مکمل بات کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کا پہلو چھپا دیا اور دوسرا ظاہر کر دیا۔ یہ تو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ حضرت عمار کو رسول اللہ نے فرمایا کہ باغی گروپ قتل کرے گا۔ حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، صحیح بخاری میں ان کی فضیلت میں حدیث آئی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ان معترضین کو کہہ رہا ہوں جو یہ عمار یاسر کی حدیث کو بیان کر کے امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، باغی قرار دیتے ہیں۔ اب میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں کتاب الفضائل کی، کتاب المناقب کی، عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن عوام کی فضیلت میں عشرہ مبشرہ میں آقا فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میری امت کا حواری، میرا حواری زبیر ابن عوام، اور فرماتے ہیں زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت۔ اور حضرت زبیر کہاں قتل ہوئے؟ جنگ جمل میں، جو حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اب بخاری کی حدیث کے مطابق کیا وہی بات آپ علی پہ فٹ کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت زبیر کو کس گروپ نے مارا؟ حضرت علی کے گروہ نے۔ ظاہراً تو یہی بات ہے، ظاہراً یہی ہے، لیکن محدثین ہمارے تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت زبیر ابن عوام کو مارنے والا بھی سبائی گروپ تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت زبیر ابن عوام کے سر کو تن سے جدا کیا جس بدبخت نے، اور اس سر کو لے کر حضرت مولا علی کے پاس پہنچا اس امید پہ کہ مولا علی انعام و اکرام دیں گے، اور اس نے کہا علی آپ کے سب سے بڑے شقی اور سب سے بڑے دشمن کا سر لایا ہوں۔ تو حضرت مولا علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ان کانوں سے سنا، سمعت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ زبیر ابن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے غصے میں سر کو پھینکا حضرت زبیر کو زمین پر، پیر پٹ کر کہا یہ عجیب جنگ ہے، مارو تو بھی ہم جہنمی، مر جائے تو بھی جہنمی۔ تو آپ کو یہاں ایک تعویل، ایک لائن آف ڈیمونسٹریشن کھینچنی پڑیں گی کہ صاحب وہ سبائی گروپ تھا جو دونوں طرف حامل تھا اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کو قتل کیا ان لوگوں نے۔
ورنہ اگر معاذ اللہ حضرت عمار کی حدیث اگر آپ مسلم کی سناتے ہیں اور وہاں پھر الزام امیر معاویہ پر لگاتے ہیں، تو یہاں بخاری کی حدیث حضرت زبیر کے بارے میں جو جنگ جمل میں شہید ہوئے اور حضرت علی کے مقابلے میں ہوئے، حضرت علی سے ان کی جنگ جمل میں جنگ ہوئی، تو یہاں پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کی تعبیر درمیانی یہی ہے کہ بھائی اس کو سبعی گروپ لے۔ اور پھر خود مولا علی کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند سے امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ مولا علی سے سوال ہوا کہ جو صفین اور جمل میں آپ سے لڑے کیا وہ مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا استغفر اللہ، وہ مشرک کیسے ہو سکتے؟ وہ تو شرک سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے۔ کہا کیا وہ منافقین تھے؟ مولا علی نے فرمایا ہرگز وہ منافقین نہیں تھے، کہ منافق عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، یہ تو شب بیدار تھے، رات رات بھر عبادت کرنے والے تھے۔ پھر کہا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اخواننا بغو علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی۔ کون تھے یہ؟ ہمارے بھائی تھے، اخواننا ہمارے بھائی تھے، بغو علینا ہمارے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، اور جب یہ ہماری طرف راغب ہوئے، رجوع کیا، ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ یہ السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بریلی کے مولانا نہیں تھے کہ جیسے آج کہہ رہے کہ صاحب بریلی لوگ تعویل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا مسلک اعتدال والا ہے، اور اعتدال کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کوئی صحابی کی توہین نہ کرو، میرے صحابی کو لعن طعن نہ کرو، ان پہ شب و شتم نہ کرو۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی ہو کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے دے، تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ افضل ان اصحاب سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مگر اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وعد اللہ قل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کو اور جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور اس کے بعد رب فرماتا ہے اللہ کو تمہارے کاموں کی بھی خبر ہے، تم کیا کرنے والے ہو اللہ بھی جانتا ہے۔ تو گویا اللہ جانتا تھا کہ ان اصحاب میں آپس میں اختلاف بھی ہوں گا، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن یہ جنگ جو ہے سیاسی نوعیت کی ہے، دین کے اعتبار سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ملتا کہ امیر معاویہ نے علی سے لڑا تو علی کو منافق یا کافر کہا، یا حضرت علی کی کوئی مائی کلال ایک ایسی روایت نہیں پیش کر سکتا کہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو منافق اور کافر کہا، بلکہ اس کے برعکس حدیث کیا مل رہی ہے ہم کو صحیح حدیثوں میں کہ حضرت علی فرماتے ہمارے بھائی تھے، اخواننا، یہ تو ہمارے بھائی تھے، بھائی کہہ رہے تھے۔ جب علی بھائی کہہ رہے تو آج اگر کوئی پاکنڈی امیر معاویہ کو لعن طعن کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ خود علی کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو حد متواتر تک ہے، سندن ضعیف ہے لیکن تواتر کے ساتھ ہے، اس لیے اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، اور یہ تواتر اور کثرت طرق کی بنیاد پر حسن کے درجے پر ہے۔ حسن جو ہے وہ ضعیف سے اوپر ہو جاتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنے اصحاب کے بارے میں سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے رب کائنات میرے اصحاب میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح، وہ روشن ستارے ہیں۔ اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پھر حضور نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں۔ تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہ آقا نے کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اس بارے میں کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا تو اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سب روشن ستارے ہیں میرے نزدیک۔ تو ان کا آپس کا اختلاف ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات ربانیہ فرماتے کہ عزیز ہر صحابی کا احترام کر، اگر تو نے معاویہ پہ لعن طعن کیا تو تنہا معاویہ پہ لعن طعن نہیں ہے، بلکہ آدھے نصف صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، نصف علی کے ساتھ ہے، اور اگر اس بنیاد پر تم امیر معاویہ کو لعن طعن کرے تو اس نصف دین سے اور نصف ایمان سے اعتماد اڑ جائے گا، کیونکہ ان صحابہ سے بھی حدیثیں آئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ایک موٹی سی بات، امام بخاری زیادہ حدیث کے سمجھنے والے بڑے محدث ہیں کہ آج کے مولوی صاحبان؟ ہاں امام بخاری کا درجہ کیا ہے بھائی؟ امیر المومنین فی الحدیث کا ہے، اور صحیح بخاری جو انہوں نے لکھی اس کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد
سب سے افضل امام شافعی کی المسند ہے، وقت کے ایک بہت بڑے امام ہے، وہ امام شافعی کی کتاب پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آیا اور فرمایا تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا، شافعی کی کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کون سی کتاب لکھی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل نے جو صحیح بخاری لکھی وہ میری ہی کتاب ہے۔ حضور نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب قرار دیا۔ اب اگر معاذ اللہ امیر معاویہ لعنت کے مستحق ہوتے، باغی ہوتے، منافق ہوتے، تو منافق اور باغی سے روایت لینا جائز نہیں ہے، مگر صحیح بخاری میں امیر معاویہ سے کتاب العلم حدیث آئی ہے، اور وہ مشہور حدیث آئی ہے جو اہل سنت کی عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بخاری میں موجود ہے، امیر معاویہ سے مسلم میں روایت ہے۔ تو معاذ اللہ یہ ہمارے محدثین کو نہیں سمجھ میں آیا یہ منافق ہے، ان سے حدیث نہیں لینا، آج کے پاکھنڈی ملاؤں کو زیادہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اس پر تو بہت مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے، موضوع میرا ابھی وہ ہے نہیں، البتہ میری ایک کتاب آ رہی ہے، دعا کریں کہ جلدی آ جائے، 250 صفحے لکھ چکا ہوں، 300 صفحے تک جائیں گی، جس کا نام ہے افضلیت ابو بکر عمر بزبان علی حیدر۔ اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کی ہے اور کئی حوالوں کے ساتھ، جس میں خلفائے راشدین شیخین کی جو ہے تعریف، حضرت ابو بکر اور عمر کی فضیلت اور افضلیت اور ان کی تعریف سے مولا علی نے بیان کی، جو مولا علی سے روایتیں آئی اسی کو نقل کیا۔ تو بہرحال ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور ہر صحابی کا احترام کرنا ہے، ان کے درمیان جو بھی ہوا ہم اس کا سب کچھ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور ان کے اندر، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بعد میں ان میں رشتہ داریاں قائم رہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، وہ کس کی بیوی بنی معلوم ہے؟ حضرت میمونہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی حضرت امام حسن سے نکاح ہوا، حضرت ابو سفیان کی پوتی ہے۔ اب اگر یہ منافقین کا گھر تھا تو امام حسن ان سے نکاح کرتے ہیں، تو ان میں رشتہ داریاں بھی رہی آپس میں۔ تو بہرحال یہ اختلاف جو صحابہ میں ہوا، جو جنگیں ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کو لے کر ہوئی، نہ کہ معاذ اللہ کوئی دوسرا دین کا کوئی اختلاف تھا، قرآن حدیث یا نبی پر ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ اور کسی صاحب کا کوئی سوال؟ جمہور علماء کا، جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو، یہاں بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے آج کل، یہ مولائی فرقہ جو ہے نا، یہ نفاق ہے، کیا ہے اللہ جانے کیا چاہتا ہے امت میں انتشار کرنا، اور یہ تصور اس طرح پیدا کر رہے ہیں، ساری دشمنی اعلیٰ حضرت سے دشمنی نکالنے کے لیے کچھ بھی بکے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، جس میں ابو طالب کو کافر لکھا، مگر معاف کرنا اعلیٰ حضرت پہلے شخص نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند تھی نیند سے اٹھے اور قلم لکھ دیا ابو طالب کافر۔ بھائی ابو طالب کے کفر پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، الفقہ الاکبر میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرے، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے ایک دو نہیں کئی حدیثیں لائی ابو طالب کے کفر پر، جیسے مثال کے طور پر مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل حدیث لاتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت علی آئے، یا رسول اللہ آپ کا بڈھا کافر کفر پر مرا، ماتا دال یہ لفظ آئے عربی میں، کفر پر مرا ہوا، ماتا علی الدال، کفر پر گمراہیت پر مرا، حضور نے کہا اس کو تنگ گڑے میں دبا دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا، رسول اللہ ابو طالب کے پاس پہنچے، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تیرے ایمان کا ضامن ہوں۔ پاس میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا ابو طالب باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں گا؟ ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں۔ یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر پر انتقال ہو گیا، ایمان نہیں لایا۔ حضرت امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے لکھا حضرت عباس جو حضور کے دوسرے چچا ایمان لائے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بڑا عجیب دوگلا مذہب ہے ان مولائیوں کا، عمار کی حدیث ان کو مسلم میں نظر آ جاتی ہے، وہی مسلم میں ابو طالب کی حدیث نہیں آتی ان کو نظر، بخاری میں نظر نہیں آتی ان کو۔ بڑا عجیب دوگلا مذہب ہے ان لوگوں کا، بھئی مانتے ہو تو پورا مانو نا۔ صحیح مسلم میں حضرت عباس حضور سے کہتے ہیں مدینے میں یا رسول اللہ ابو طالب آپ کا چچا آپ کے لیے لڑتا تھا، حجت کرتا تھا، آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حضور نے کہا گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا میں نے ابو طالب کو۔
میری رفاقت، میری محبت کا صلہ اس کو یہ ملا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں عذاب میں تخفیف کر دوں، کمی کر دوں، تو گردن سے کھینچ کر میں نے تخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ اگر ابو طالب ایمان لائے تو آگ میں کیا کر لیتے بھائی پھر؟ چلیے آپ حدیثوں کو تو چھوڑے، امام شافعی کا مسلک ہے کفر پہ انتقال ہوا، امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کفر پر، امام احمد ابن حنبل کا مسلک، امام مالک کا مسلک، تمام ائمہ ہمارے چاروں متفق ہے۔ صوفیہ اکرام میں آ جائیے، لطائف اشرفی اٹھائیے، مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں ابو طالب کفر پر مرے۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو ان سے پوچھے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب مخدوم اشرف سمنانی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کتاب ہے الفوائد الفواد، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ابو طالب بیمار ہوئے، حضور گئے اور کوشش کی کہ ابو طالب ایمان لائے، مگر کوشش کام نہ آئی اور ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی۔ جب جنازہ جانے لگا تو حضور بار بار ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر نیچے کر لیتے، ہاتھ اٹھاتے نیچے کر لیتے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء، اور سید ہے وہ بھی، مخدوم اشرف جہانگیر بھی، سمنانی بھی سید ہے۔ بار بار حضور ہاتھ اٹھاتے نیچے کرتے، صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھاتے نیچے کرتے، حضور اس سے پہلے آپ نے کسی کے جنازے میں ایسا نہیں کیا۔ فرمایا عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، قریب تھا کہ ابو طالب کو جنازے سے اٹھا کر لے جائے، میں بار بار واسطہ دے کے روکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تھوڑی دیر رک جاؤ۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بریلی کے مولانا احمد رضا نہیں لکھ رہے ہیں، ساری گالیوں کا کھاتا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے۔ بھائی یہ نظام الدین اولیاء کی الفوائد الفواد ہے۔ سرکار غوث اعظم کا عقیدہ ہے کہ کفر پر ہوئی۔ داتا گن بخش لاہوری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا۔ سبع سنابی شریف میں عبدالوہد بلگرامی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا۔ تو صوفیہ اور اولیاء کا بھی ایک پورا طبقہ ہے جو ابو طالب کو کفر پر مانتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر قصے کہانیاں جو لاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایمان قصے کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ محدثین کا ایک اصول ہے، بہت علمی بات بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائے۔ یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو مجھے 4 گھنٹے بھی بولنے کی ضرورت نہیں، 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں، پوری جملہ پورے اس مسئلے کا حل ہو جائے اسی جملے۔ محدثین کا اصول کیا ہے؟ روایت کے مقابلے میں حکایت کام نہیں دیتی، روایت کے مقابلے میں حکایت، بس یہ اصول ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ مثلا روایت یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، روایت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ روایت ہے۔ اور روایت کیا ہوتی ہے؟ سند کے ساتھ ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ اور حکایت یہ ہے کہ کوئی قصہ بیان کرے، ہمارے پیر صاحب کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، تو پیر کا عمل مانیں گے آپ کے رسول کا عمل مانیں گے؟ حجت روایت ہے، حکایت نہیں ہے۔ ابو طالب کے کفر کے تعلق سے روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں 4 آیتیں جو ابو طالب کے کفر پر نازل ہیں۔ اور اس پر کن لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے کفر پر ہوئی؟ بریلی کے مولانا احمد رضا کا نہیں ہے کہنا، امام سیوطی، امام قرطبی، امام تفسیر مدارک کے لکھنے والے امام محمد بن حسین البغوی، اس کے بعد حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت امام محمود نصفی تفسیر مدارک کے مصنف، تفسیر بغوی کے لکھنے والے محمد بن حسین بغوی، جتنے مفسرین ہیں یہاں سے وہاں تک، میں ہر مفسر کی کتاب سے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ 4 آیتیں باقاعدہ آئی ہے جس کے متعلق مفسرین نے اتفاق کیا کہ ابو طالب کے بارے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضور قبر پہ گئے اور مغفرت کی دعا کی، کہا مولا آخر میرا چچا تھا، ایمان نہ لایا لیکن میرے لیے مدد کرتا تھا، لڑتا تھا کافروں سے میرے لیے۔ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ مفہوم یہ تھا آیت کا کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ ان کافر و مشرک کے لیے دعا کرے کہ جن کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ وہ کفر پر مرے۔ اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام مفسرین کا، کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب سارے مفسرین کو ہم چھوڑ دیں، سارے محدثین کو چھوڑ دیں، آج کے ان چھٹاک بھر کے جاہل مولائی لوگوں کو پکڑ کے چلے بھائی، یہ اب یہ ثابت کیسے کر رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تو نبی ایک کافر کے گھر میں پلیں گے کیا؟ ارے بھائیہ ذرا عقل کی خیرات لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کس کیا پلے؟ ابراہیم علیہ السلام کس کیا پلے؟ کافر کیا پلنے سے کیا ہو جاتا؟ ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا، یہ کس سے سنا رہے ایمان کے لیے؟
ارے بھائی یہ کہاں سے مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ کافر نکاح پڑھائے تو نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ 3 شرطیں نکاح کی بنیادی. نکاح پڑھانے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے نکاح کی. پہلی شرط ہے مہر کا ہونا، دوسری شرط ہے 2 گواہوں کا، مسلمان گواہوں کا ہونا، تیسری شرط ہے ایجاب و قبول، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کرنا، تیسری شرط ہے یہ جو خطبہ دیتے ہیں خطیب صاحب، قاضی صاحب، یہ سب مستون طریقہ ہے. اور ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا جناب، وہ بھی کتاب سیرت ہشام اور کیا نام ہے سیرت النبوہ ابن اسحاق کی سب میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کوئی اللہ کی تعریف توصیف نہیں بیان کی تھی. وہ خطبہ نہیں دیا تھا جو آج آپ اور ہم دیتے ہیں. اس وقت تو شریعت ہی نافذ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے جو خطبہ دیا تھا حضور کے نکاح میں، انہوں نے اپنے قبیلہ قریش کی تعریف بیان کی تھی اس میں کہ ہمارا قبیلہ یہ ہے، ہمارا قبیلہ یہ ہے. اپنے قبیلے کی تعریف بیان کرتے تھے، وہی خطبہ ہوتا تھا اس وقت. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر آپ نے ایک مستون خطبہ بیان کیا جس میں چند قرآن کی آیتیں ہیں، پھر ایک حدیث بھی پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی. یہ جو پھر حدیث پڑھی جاتی ہے اور وہ قرآن کی وہ آیات کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہ پھر رسول نے اس کو رائج کیا. اس سے پہلے تو شریعت نافذ ہی نہیں ہوئی تھی. تو کون سا خطبہ پڑھ لیا تھا ابو طالب نے؟ ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو اس سے مسلمان ہو گئے. تو اس سے کہاں ثابت ہوتا؟ تو بھائی جتنے صحابہ تھے جو شادی شدہ تھے، ان کے نکاح کس نے پڑھائے تھے؟ ان کے نکاح کس نے پڑھائے تھے؟ کفار و مشرکین نہیں پڑھائے تھے نا. حضرت عمر کا نکاح حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بھائی، بڑی عمر میں لائے. ابو بکر کا بھی لائے، کوارے تھے کہ جب ایمان لائے تھے. تو حضرت سلمان فارسی جب ایمان لائے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 150-250 سال عمر تھی. کوئی تو 150 لکھتا ہے، کوئی 250 سال لکھتا ہے. تو کیا کوارے تھے کہ اس وقت تک شادی نہیں کیے تھے ان لوگوں نے؟ سینکڑوں عمر دراز صحابی تھے جو شادی شدہ تھے. ایک بھی کوئی مائیکل علیہ روایت دکھا سکتا ہے مجھے کہ جب وہ ایمان لائے تو حضور نے کہا تمہارا نکاح کفر میں ہوا تھا لہذا وہ نکاح درست نہیں ہے، دوبارہ نکاح پڑھاؤ؟ کفر کے نکاح کو اسلام میں مانا گیا. تو نکاح پڑھانے سے کوئی ایمان ثابت نہیں ہوتا. ایمان کے ثبوت کے لیے صریح نص قطعی چاہیے، صریح حدیث چاہیے. اور یہاں کفر کے بارے میں صریح روایتیں ہیں اور ایمان کے بارے میں قصے اور کہانیاں ہیں. اور بڑے عجیب عجیب قصے ہیں. اصل میں یہ فتنے کا بیج بونے والا بھی طاہر القادری ہے پہلا، جس نے ایک بیان کیا تھا شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ مولائی گروپ ابھر گیا اور دوڑ پڑے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو بعد میں کوسیے، مرد بنیے تھوڑا. مخدوم اشرف سمنانی کو کوسیے پہلے کہ لطائف اشرف میں کافر کیوں لکھ دیا. نظام الدین اولیاء کو کوسیے کہ الفوائد الفوائد میں کیوں لکھ دیا. داتا گنج بخش لاہوری کو کوسیے کہ صاحب کشف المحجوب میں کیوں کافر لکھ دیا. عبدالوہاب بلگرامی کو کوسیے کہ سنہ سنابل شریف میں کیوں لکھ دیا. غوث اعظم کو کوسیے کہ غنیۃ الطالبین میں کیوں لکھ دیا. یہاں تک کہ صاحب اور آگے اگر ہم بڑھ جائیں تو امام جعفر صادق کو کوسیے کہ امام جعفر بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. حضرت علی کو کوسیے کہ جب مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا، اپنے باپ کے بارے میں کافر لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو علی کو کوسیے. حضرت عباس سے کوسیے. عباس کو کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی میرے بھائی تو ایمان پر گیا، پوچھ رہے آپ نے کیا فائدہ پہنچایا. یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہ ہوئی، تبھی تو پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ پہنچایا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو بکواسات کرتے ہیں، تو ان سے میرا ایک پہلا سوال ہے کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ پہلے یہ بتاؤ. اگر شیعہ ہو تو پھر جاؤ ماتم کرو، سینے پھاڑو، ہمیں کوئی غرض نہیں تم سے. اور اگر سنی ہو تو بخاری تم کو ماننی پڑیں گی، مسلم تم کو ماننی پڑیں گی، مسند احمد تم کو ماننی پڑیں گی، امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر ماننی پڑیں گی، امام بہقی کی الاعتقاد ماننی پڑیں گی، امام شافعی کی کتاب ماننی پڑیں گی، امام احمد بن حنبل کی کتاب ماننی پڑیں گی، غوث اعظم کو ماننا پڑے گا، نظام الدین اولیاء کو ماننا پڑے گا، داتا گنج بخش لاہوری کو ماننا پڑے گا، مخدوم سمنہ کو ماننا پڑے گا. اگر سنی ہو تو ان سب کو ماننا پڑے گا. اور ان سب کو چھوڑ کر تم اپنی ڈیڑھ کیٹ بناؤ اور ایمان ابو طالب کی ڈفلی بجاؤ تو پھر تم سنی نہیں، رافضیت تم میں گھس چکی ہے. پھر تم تقیہ کر رہے ہو. کیونکہ شیعوں کیا ایک تقیہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنا عقیدہ چھپاؤ. اور اس کو امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا ہے. آپ نے بہت صحیح جگہ سوال کیا، اتنے جواب کہیں نہیں ملیں گے. شیعوں کی کتابوں پہ PhD ہے میری. 13 سال رافضیوں کا رد کیا ہے. میرا جلسہ ہوتے تھے محرم میں، یہ جلسے کا سٹیج میرا لگتا تھا اور سامنے وہ رافضیوں کا باڑا ہے، وہاں پہ ان کا مقرر بیٹھ کے تقریر کرتا تھا. 2 گھنٹے بعد میں اس کا رد کرتا تھا. تو سوال آپ نے بالکل صحیح جگہ کیا.
رافضیوں کی ایک معتبر کتاب ہے جس کو امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. میرے پاس سب اوریجنل کتابیں موجود ہیں. من لا یدر الفقیہ کتاب کا نام ہے. ترجمہ ہوتا ہے یہ اس کے لیے کتاب جو فقہ نہ جانتا ہو, علم فقہ نہ جانتا ہو, جو فقیہ نہ ہو. اس میں معاذ اللہ تقیہ کے بارے میں امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا. تقیہ سمجھئے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ چھپاؤ. سنیوں کے بیچ آؤ تو کہو ہم سنی ہیں, شیعوں کے بیچ جاؤ تو کہو ہم تو رافضی ہیں. اور یہ بالکل وہی منافقت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب اپنے حواریوں کے پاس جائیں, جب ایمان والوں کے پاس آئیں تو کہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور جب اپنے شیطانوں میں جائے قالوا انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو کہتے ہیں تقیہ. امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا گیا. امام جعفر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے حضور ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ کہا 70 درجے, اور 69 درجے تقیہ کرنے میں, اپنا ایمان اپنا عقیدہ چھپانے میں. تو یا تو یہ رافضی ہے جو چھپ کر اپنے آپ کو سنی بتا کر ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اور اگر واقعی سنی ہو تو پھر تھوڑا سا مرد بنو, مردانگی پیدا کرو, اور سنی بول کر اعلان کرو ہم سنی ہیں. اعلیٰ حضرت کو بعد میں کوسو, یہ شخصیاتوں کا پہلے ذکر کرو. جب تم ان کو گالیاں بکو گے نا تمہارا چہرہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تم سنی. جو مخدوم سمنہ کو گالی بکے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو داتا گنج بخش لاہوری پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو عبدالوہاب بلگرامی پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو نظام الدین اولیاء پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو تم اعلیٰ حضرت کو بخش دو. اعلیٰ حضرت کا قصور اتنا ہے صرف کہ انہوں نے جو بھی کہا, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, آج اس مقصد پہ تقریر نیٹ پہ جائیں گی, اور یہ چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی جو بھی کہا کسی نہ کسی امام کے حوالے سے کہا, تنہا اپنی کوئی بات انہوں نے نہیں رکھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. لیکن اصل میں پرابلم کیا ہے ان مولائیوں کو؟ مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسا نعرہ ہے, ایک ایسی پہچان ہے کہ ان کو اس سے چیڑ ہے. تو جہاں مسلک اعلیٰ حضرت سے چیڑ ہے تو ان کی دال روٹیاں چلتی نہیں ہے, وہاں بریانی ملتی نہیں ہے ان کو. وہاں پر اعلیٰ حضرت کے اگر نام لو تو بریانی بھی ملتی ہے, آرام بھی ملتا ہے, گدے بھی ملتے ہیں, تکیے بھی ملتے ہیں. ورنہ پھر وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در یوں ہی خار پھرتے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت چونکہ چیڑ ہے ان لوگوں کو, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جس کتاب کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کو آپ گالیاں بکرے, اس کتاب کی خاصیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہے تو چھوٹا سا رسالہ شرح المطالب فی مبحث علی, 360 کتابوں کی دلیل دی اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر. سبحان اللہ. کتنی کتابوں کی؟ اور جتنی کتابوں کی دلیل دی, اکثر و بیشتر اوریجنل کتابیں میرے پاس ہے. وہ کتاب اوریجنل لاؤ, اور میں اوریجنل کتابوں سے, وہ بھی ہارڈ کاپی پی ڈی اپنی, وہی بارتے جو اعلیٰ حضرت نے نقل کی نہ دکھا دو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. جو بھی میرے امام نے لکھا تحقیق کے ساتھ لکھا, سند کے ساتھ لکھا, دلیل کے ساتھ لکھا, مضبوطی کے ساتھ لکھا. کوئی مائیکل آل ایک حرف ادھر سے ادھر چینج کر کے نہیں بتا سکتا. یہ ہے ہمارے امام کی شان. جی. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھیے, اور اسی مسلک پر ہم قائم. حالت کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر, اب یہ خاص بات سن لیجئے, ابو طالب کا کفر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ہے کہ یہ شقی اور دشمن تھے, اور ابو طالب دوست تھے. صرف ایمان نہ لائے تو ان کا نام بے ادبی کے ساتھ نہیں لیں گے, ان پہ لان تان نہیں کریں گے, اور ان کے کفر کا بھی ذکر بار بار نہیں کریں گے. کوئی ایمانیات میں سے نہیں ہے کہ ان کے کفر کا بس آپ بار بار ذکر کرتے رہے, لیکن جب ضرورت ہو تو یہ عقیدہ ضرور رکھیں گے بھائی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, اور ان کا کفر نعوذ باللہ نہ ابو لہب کی طرح تھا نہ ابو جہل کی طرف تھا. اب اگر کوئی جناب ابو طالب بول دے ان کو, یا حضرت ابو طالب بول دے, تو علماء نے اتنی اجازت دی. البتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, یہ جو چوچلے بازی ہو رہی اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. یہ حضرت یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نہیں تھا, اور اب اعلیٰ حضرت کا نام آیا. یہ بچکانہ سوال ہے بھائی, 40 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں تھا, تو یہ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا نام تو آج سے 100 سال پہلے تھا, اس کی گواہ حسام الحرمین. سبحان اللہ. اور نام ان کے گاؤں تک نہیں پہنچا تو ان کا قصور ہے. اعلیٰ حضرت کا نام عرب و عجم میں سرکار کے شہروں میں پہنچ چکا تھا, اور سرکار کے شہر کے عالم کہہ رہے تھے یہ اپنے زمانے کا مجدد ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر. میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی کہے امریکہ نہیں ہے, بھائی امریکہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. تیرا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے.
بھائی اعلیٰ حضرت کو آپ نے نہیں پڑھا، جانا نہیں، کتابیں نہیں حاصل کی، تو اس سے کیا مطلب اعلیٰ حضرت کا نام نہیں تھا؟ ارے بھائی آپ کی جہالت کا پتہ چل رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ 40 سال پہلے اعلیٰ حضرت نہیں تھا، تو وہ در حقیقت اعلیٰ حضرت کا انکار نہیں کر رہا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا جاہل ہوں کہ بڈھا خوسڑ ہو گیا ہوں، 60 سال 65 سال کی عمر ہو گئی اور اعلیٰ حضرت کو جانتا ہی نہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت جب سے پیدا ہوئے، جب سے مجدد ہوئے، 13 سال کی عمر میں مفتی ہو گئے تھے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ بات نکلی ہے تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں ہی اعلیٰ حضرت کو جان لیا تھا 8 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ 6 سال کی عمر میں تو پہلی کتاب لکھی، 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی، معاف لکھی، ہدایت النو کی شرح، وہ بھی درسی کتاب، جس کو مولانا صاحب کو بھی پڑھانے کے لیے پہلے خود تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے، عربی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی 8 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت کا حاشیہ لکھا، اور 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مفتی کی حیثیت نہیں تھی، اس لیے وہ فتویٰ بحیثیت مفتی نہیں مانا گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ مولانا ارشاد رامپوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے یوپی کا علاقہ ہے رامپور، بریلی سے قریب ہے، بہت بڑے عالم تھے مولانا ارشاد، اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے مولانا ارشاد رامپوری۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور وہ فتوے کی تصدیق کے لیے اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ بھی اس کو پڑھ لیں، اگر صحیح ہو تو تصدیق کر دے، غلط ہو تو اصلاح فرما دے۔ مولانا ارشاد رامپوری کا معیار اس وقت یہ تھا، مفتی ارشاد رامپوری کہا جاتا تھا ان کو، کہ ان کا فتویٰ دیکھ کے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اعتراض نہیں کرتے، اتنا پختہ فتویٰ لکھ دیتے تھے وہ، ان پہ اعتماد کر کے ان کی تحقیق کے سامنے سر خم کرتے اور دستخط کر دیتے تھے۔ کئی مفتیوں نے اس فتوے پہ دستخط کی، الجواب صحیح ہے، الجواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، دستخط کر دی، تعریف کی۔ فتویٰ آتا ہے بریلی شریف علامہ نقی علی کے پاس، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی صاحب نے پڑھا، اتنے سارے علماء کی تصدیقات دیکھی، ان کو بھی لگا فتویٰ صحیح ہے، آپ نے بھی دستخط کر دی، الجواب صحیح ہے، اور اپنے خادم سے کہا کہ پہلی ڈاک سے اس کو روانہ کر دینا رامپور۔ ڈاک آتی تھی اس وقت، آپ نے جانا ہوا، پرانے لوگ جانتے ہیں، گاڑی آتی تھی، اس میں پوسٹ ڈالتے تھے، اس کو ڈاک کہتے تھے۔ تو ابھی ڈاک کو وقت تھا تو خادم نے ٹیبل پہ فتویٰ رکھ دیا، اس پہ ایک پتھر رکھ دیا کہ کاغذ اڑ کے نہ چلے جائے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت اس طرف سے ٹہلتے ہوئے نکل گئے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 8 سال تھی۔ 8 سال کا بچہ ہمارے یہاں ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتا، 8 سال 10 سال میں تو ایڈمیشن لینے جاتا ہے مدرسے میں۔ اعلیٰ حضرت گزرے، وہ کچھ عربی عبارت دکھی، نظر پڑی، اعلیٰ حضرت کی عادت تھی ایسا کوئی بھی کاغذ دکھتا پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھنے کا بڑا شوق تھا، پڑھنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ پڑھا تو آپ نے قلم لی اور نیچے لکھ دیا کہ لیسا بالصواب، لیسا جواب بالصواب، اس طرح کوئی جملہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ مفہوم یہ تھا کل ملا کے کہ یہ جواب ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے، مطلب درستی نہیں، ہرگز درست نہیں، اتنا مبالغے کے ساتھ لکھا۔ خادم صاحب نے وہ فتویٰ اٹھایا اور وہ ڈاک میں بھیج دیا، وہ فتویٰ چلا گیا رامپور۔ مفتی ارشاد رامپوری نے دیکھا الجواب صحیح ہے، الجواب صحیح ہے، اور دیکھا تو صاحب وہ جواب صحیح نہیں ہے، ایک دستخط اور فقیر احمد رضا۔ تو نے کہا یہ کون احمد رضا پیدا ہو گیا مفتی جو میرے فتوے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کس کو بھیجا گیا تھا؟ خادموں مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضور ہم بھی نہیں جانتے۔ کہا نقی علی خان کی دستخط کے نیچے دستخط ہے، اس کا مطلب یہ مفتی صاحب کا تعلق بریلی سے ہے۔ تو میں بھی اس شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہندوستان میں کون پیدا ہو گیا جو میرے فتوے کو کہتا ہے جواب صحیح ہے؟ میں خود باضابطہ بالمشافہ جا کے ملوں گا، بریلی جانے کی تیاری کی جائے۔ صاحب وہ بگیاں وغیرہ چلتی تھی اس وقت، پالکی بگی کا انتظام ہوا، بگی میں بیٹھے بریلی شریف پہنچے۔ جیسے اطلاع ہوئی علامہ نقی علی خان کو، بڑے تیزی سے گھر سے باہر آئے، کہا حضور کیسے آنا ہوا اچانک بغیر اطلاع کے؟ کہا مولانا مفتی صاحب ایسا ہوا۔ کہا دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی دستخط۔ بہرحال علامہ نقی علی نے بلایا، کہا حضور اگر آپ تار دے کے مجھے پوچھ لیتے کہ کون ہے جس نے دستخط کیے تو میں آپ کو جواب دیتا، خاموخواہ آپ نے زحمت کی، یہ ہمارے صاحبزادے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، شرارتاً ایسا لکھ دیا ہوں، خاموخواہ آپ نے زحمت اٹھائی۔ تو مفتی ارشاد رامپوری نے کہا اچھا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ میں تو سمجھا کوئی بڑے ماہر مفتی ہے جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں آپ کے، اور انہوں نے دستخط میں یہ کہا ہے، لکھا ہے کہ جواب صحیح ہے۔ اچھا بلائیے ذرا آپ کے شرارتی بچے سے ہی مل لیں، ابھی تو شرارت سمجھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں لاڑ کا نام تھا امن میاں، آپ نے خادم کو آواز دی، کہا جاؤ امن میاں کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت آتے، 8 سال کا ننھا سا شہزادہ چلا آ رہا ہے،
साहबजादे ये आपने लिखा है? जी हमने लिखा है। कहा बेटा इस उम्र में शरारत जेब नहीं देती, मियाँ ये फतवा है, मामूली तहरीर नहीं है। फतवा के साथ ये मजाक, और फतवा दीन का हुक्म होता है। आप कहते उस्ताद हुजूर आप इसको मजाक ना समझे और इसको शरारत ना समझे, सोच समझ के दस्तखत की गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा सोच समझ के ये दावा है? तुम्हारे अब्बा जान ने तो दस्तखत की, अल जवाब सही। और साहबजादे कहते फतवा गलत। कहा हुजूर यूं नहीं, आप अब वालिद साहब के साथ गुफ्तगू करें, नाश्ता करें, खाना खाएं, कुछ थोड़ा सा आराम करें और इजाजत दें कि फकीर इस फतवे की गलती को तहरीर के साथ तहरीरन अर्ज करे। कजाओ इजाजत है। कमरे में गए और 14 गलतियां निकाली इस फतवे में साहब, कि इस फतवे में 14 खामियां जिसकी बुनियाद पर यह फतवा सही नहीं। मुफ्ती इरशाद रामपुरी ने देखा, पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हुए, कलम लिया और कहा यही फतवा सही है, मैं तस्दीक करता हूं। और कहा अल्लामा नकी अली साहब मुबारक हो, आपको वो साहबजादा पैदा हुआ है, मेरी निगाह देख रही है, वक्त का मुजद्दिद होऊंगा। अब बड़े बड़े उलमा इसकी बारगाह में जानो तहदब करते हुए, वो आला हज़रत की जात है भाई। 8 साल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती पहचान गया था, अब आप नहीं पहचान पाए तो उसमें आपका कसूर। दूसरा सवाल हजरत ये है कि आजकल लोग ता करके उनके तरफ बड़ी तेज़ी के साथ माइल होते हैं और देवबंदियों के पीछे नमाज वगैरह पढ़ना, और बोलते हैं नमाज तो नमाज है, किसी के पीछे हो जाती है। तो इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? चलिए बस ये आखिरी सवाल, क्योंकि 2:15 हो रहे हैं, जवाब देते थे मेरे ख्याल से 2:30 हो जाएंगे और यहाँ से भी निकलना भी है, मेरी रवानगी भी है। तो पहला सवाल तारिक जमील। तारिक जमील अभी मैंने लैपटॉप बंद कर दिया वरना उसका फरेब दिखाता, 1 नंबर का नौटंकीबाज है। मैं चिढ़ के नहीं कह रहा हूँ, तहकीक की बुनियाद पे कह रहा हूँ। उसके रद्द में मेरी कई वीडियो नेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस जाहिल को तौहीद ही नहीं मालूम, दुआ करता रहो, कहते हैं अल्लाह जमीन पर उतारा। हाँ उसकी दुआ है, मेरे पास वीडियो है। ए अल्लाह जमीन पर उतारा, तू हमारे सामने हो तो हम तेरे सामने लुटपुट होते, तेरे कदमों में मचलते। फिर कहता है अल्लाह ये दुनिया मैली हो गई है, गंदी हो गई है, अब ये साफ नहीं होंगी, तू अपना झाड़ू ला और इस झाड़ू से साफ कर। ये अल्लाह की शान बता रहा है खबीस। जन्नत का किस्सा सुना रहा है कि जन्नत में हूरें होंगी और ये होंगी, तो उसमें कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे और कहेंगे सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। फरिश्ते कहेंगे तो कहेंगे जन्नती खुश होंगे, आज फरिश्ते हमें सलाम करें। अभी वो खुश हो ही रहे होंगे कि मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आके कहेगा सलामुन मिर रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम करता है। तो अल्लाह को जिस्म के एतबार से मानता है, दरवाजे खुल रहे हैं, खुल जा सिम सिम, फिर अल्लाह आ रहा है, सामने आ रहा है, सलाम कर रहा है, इस तरह की बकवासात करता है। तो एक जाहिल किस्म का शख्स है जिसको न तहजीब है न तमीज़ है, और ख़ुद उस पर उसी की जमात के कई लोगों ने फतवे लगाए। मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसने तौहीन किया था बीच में, और एक मौजू रिवायत बयान की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है माज़अल्लाह गधे पे बिठाया गया मिस्र में, चेहरे पे कालक मली गई और उनको बाजार में घुमाया गया और लोग उनके मुंह पे थूकते थे मार। तो ये हज़रत यूसुफ की जब तौहीन की यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उसी के जमात के मुफ्तियों ने उस पर फतवे लगाए कि ये तो कुफ्र है, तूने नबी की तौहीन किया। तो बड़े नौटंकी के बाद उसने बहरहाल तौबा किया। ऐश परस्त आदमी है, औरतों का रसीला, औरतों में बैठता है, ये सारे वीडियो नेटों पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये एक आलिम की, एक मौलवी की फितरत नहीं है। लोग सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि रोता धोता बहुत है, नौटंकी बहुत करता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, गाने गाता है भाई, गाने भी है इसके। तो बहरहाल वो एक फित्तीन किस्म का शख्स है जो खुद उसकी जमात के लोग उसको सही नहीं मानते। अब रह गया वहाबी के पीछे नमाज पढ़ना, तो किसी भी बदअकीदा के पीछे सुन्नी सही अकीदा की नमाज नहीं होती, इसलिए कि नमाज के लिए पहले ईमान शर्त है। बेशक ईमान होगा तो नमाज दुरुस्त होगी, और ईमान ही ना हो तो भी नमाज नहीं हो सकती। अब मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ आपको। आज के जलसे की सदारत हज़रत पीर तरीक़त फरमा रहे हज़रत फ़तेह मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह पीर भी है, आलिम भी है, हाफिज़ भी है, कारी भी है, और मौलाना आशिकुर रहमान साहब के खलीफा है। आशिकुर रहमान साहब हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा है। बेशक सुभान अल्लाह, ये सिलसिला है इनके खिलाफत का सजरा है। तो माशाअल्लाह पीर तरीक़त भी है, आलिम फाजिल मुफ्ती कारी सब नमाज पढ़ा रहे, सही अकीदा है। 1000 लोग इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं।
نماز ختم ہوئی، حضرت سلام پھیرا اور اعلان کیا حضرات بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، جب نماز پڑھا رہا تھا مجھے خیال نہیں تھا، دوران نماز مجھے یاد آیا کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں ہے، مجھے لگا وضو ہے، بعد میں بیچ نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں ہے، تو میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا۔ مجھے یہ بتائیے جو 1000 لوگوں نے نماز پڑھی ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولیے نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جس امام کی اقتداء کر رہے تھے آپ وہ وضو سے نہیں تھا، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ بھلا آپ نے ہزاروں لیٹر پانی بہا دیا لیکن آپ کا وہ ہزاروں لیٹر پانی بہانا کام نہیں آیا، ضرورت تھی کہ امام صاحب تھوڑا سا پانی بہا دیتے وضو کے لیے، وہ پانی جو امام صاحب نے بچا لیا وہ آپ کی نماز نہ ہونے کا سبب بن گیا۔ تو اب میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ جو سنی صحیح العقیدہ امام ہونے کے بعد امام کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو جس امام کا ایمان ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہوں گی؟ وضو بڑی چیز سمجھتے آپ کہ ایمان کو بڑا سمجھتے؟ بولیے آپ۔ یاد رکھیے وضو کا سبسٹیٹیوٹ ہے، الٹرنیٹ ہے، پانی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تیمم کر سکتے ہیں، اور ایمان نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ ایمان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ، کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو کچھ ہے سبسٹیٹیوٹ اور نعم البدل وہ کس کا ہے؟ وضو کا ہے۔ تو ایمان ایسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ وہ ہو تو ساری عبادات ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی عبادت مقبول و قبول نہیں ہے۔ اس لیے حالات کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو بہرحال ایمان اصل شاہ ہے، اس کی حفاظت کیجئے، ہر فریبی سے بچیے، ہر مکار سے بچیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بزم کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی حق بیانی ہوئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے میں اگر سبقت لسان میں کوئی غلطی لرزش ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔